بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 9. آئی ہوپ یو آل آر فائن. کلاس آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے سورۃ الممتحنہ سٹارٹ کی تھی، وہ ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ ہم اپنی دوسری سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں، سورۃ الاحزاب. ٹھیک ہے، آپ کے اسلامیات کے پہلے حصے میں جو آپ کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں آپ کی 3 صورتیں ہیں. سورۃ الاحزاب ہے، سورہ انفال ہے اور سورہ ممتحنہ ہے، جس میں سے سورہ ممتحنہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اور آج ہم سورہ احزاب کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یعنی ہم اس کا ترجمہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ احزاب کا تعارف اور اس کا شان نزول، اس کی وجہ تسمیہ، یعنی سورہ احزاب میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ احزاب کیوں نازل کی گئی، یہ ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کا تعارف دیکھ لیجئے. سب سے پہلے سورہ احزاب جو ہے یہ ایک مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں 73 آیات ہیں. ٹوٹل آیات اس میں 73 ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 9 رکوع ہیں، اور یہ جو ہے 21ویں پارے میں شامل ہے، اور یہ 21ویں پارے میں سٹارٹ ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سورہ احزاب کا مختصر تعارف. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو ہے وہ کن باتوں کا ذکر کیا جائے گا. اس کو ہم انشاءاللہ ترجمہ اور اس کی تفسیر میں بھی پڑھیں گے. تو سورت کا آغاز جو ہے کلاس یا ایھا النبی، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی کے ورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ سورت کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے خطاب سے ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ یا ایھا النبی کس کو کہا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا النبی کہہ کے نبی پاک کو مخاطب کیا گیا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تشریف مقصود ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عزت دی گئی ہے، سب سے بڑا مرتبہ دیا گیا ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا ایھا النبی کہہ کے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کو ان ناموں کے ساتھ مخاطب کیا گیا. یعنی قرآن میں کسی جو دوسرے نبی ہیں ان کو یا ایھا النبی سے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے ناموں سے مخاطب کیا گیا ہے، جیسا کہ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، اس طرح کر کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خاصیت ہے. اور اس صورت میں تقریباً جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کا جو ہم شروعات ہوتی ہے وہ یا ایھا النبی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اس کی کچھ آیات ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ یا ایھا النبی سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا. ٹھیک ہے، ایک آیت ہے. پھر تیسری آیت میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پھر چوتھی آیت میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. پھر ایک آیت ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ کے ذاتی معاملات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مسائل ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ذاتی مسائل تھے، جو بھی مسائل تھے، وہ سارے اصل میں کیا تھا؟ امت کی تعلیم مقصود تھی نا. مقصد کیا تھا؟ کہ امت کو تعلیم دینی تھی. ہر ایک مسئلے سے، ہر ایک مسائل سے، ہر ایک چیز سے جو آپ نے اپنی زندگی میں کی، وہ آنے والے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے تعلیم تھی کہ ان کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال تھی سب کے لیے. اچھا، یہ جو سورہ ہے 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، احزاب جو ہے وہ ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. تو یہ سورت جو ہے 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کا زمانہ تھا، اس وقت یہ نازل ہوئی تھی. یہ وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل اور آزمائش کا دور تھا. یہ دور یعنی بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ آپ کے خلاف تھے. کیونکہ قریش، غطفان، حذیل، یعنی یہ سارے قبیلے تھے جو
کفار تھے، یہود تھے، یہ سارے جتنے بھی قبیلے تھے، یہ سارے مل کر یہ سارے مل کر اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش کر رہے تھے. یعنی یہ سارے لوگ ایک ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف. یہ سارے قبیلے ایک ہو گئے تھے اور یہ جو ہے وہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے. اور ان کی مدد مدینہ کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے. یعنی ایک تو ہے کہ وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، ادھر جو مدینہ کے لوگ ہیں، یہود ہیں جو، اور منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. یعنی ان کی بھی پوری سپورٹ تھی ان کے ساتھ کہ ہاں آپ لوگ آؤ، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. تو اس صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت مشکل میں تھے. ٹھیک ہے، ایک تو اس چیز کے بارے میں اس صورت میں ذکر ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مشکل وقت تھا اور عرب کے جو ہے وہ کفار، مشرکین، منافقین سب مل کر اسلام کو ختم کرنے کی، اس کو مٹانے کی ایک آخری کوشش کر رہے تھے. اچھا، اسی صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کی کچھ ایسی رسوم کو توڑنے کا حکم ہوا جو اس وقت سب لوگوں کے ہاں مسلمہ تھی. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی رسمیں توڑنے کا حکم ہوا جو کہ زمانہ جاہلیت میں بنی ہوئی تھی، ان کو توڑنے کا حکم ہوا نبی پاک کو. مثلاً بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو اسے ماں کی طرح ہی حرام سمجھنا. منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا مقام دے کر وارث بنانا. اس کی بیوی کے ساتھ بہو کی طرح نکاح حرام سمجھنا. ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسی باتیں جو تھی جن کو ختم کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے، یعنی یہ رسمیں اتنی مستحکم ہو چکی تھی، اتنی پکی ہو چکی تھی کہ یہ ان کا توڑنا آسان نہ تھا. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خود عمل نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم نہیں کر سکتے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. ٹھیک ہے، ایک غلام تھے وہ زید بن حارث، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا. جاہلیت کے رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ غلام آزاد بھی ہو جائے تو اسے حقیر ہی سمجھتے تھے اور آزاد لوگوں کا درجہ دینے کے لیے تیار نہ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں اسی طرح سے لوگ غلام ہوتے تھے، غلاموں کو پھر خرید کے آزاد بھی کر دیتے تھے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام جو ہے اس کو لے لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں کیا تھا کہ لوگ غلام اگر آزاد ہو جاتا تھا تو اس کو پھر بھی حقیر ہی سمجھتے تھے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس رسم کو توڑنے کے لیے اپنی پھپھی کی بیٹی زینب بنت حجش کا نکاح، جو نہایت عالی خاندان سے تھی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی، نہایت عالی خاندان سے تھی، اور کیا کیا اس کا نکاح جو ہے حضرت زید سے کر دیا تھا اس رسم کو توڑنے کی وجہ سے. لیکن خیر وہ دونوں میں کوئی موافقت نہ ہو سکی اور جو ہے حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی. لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ ایک رسم کو توڑنے کے لیے آپ نے اتنی یہ چیز کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ زینب سے نکاح کر لیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ اس نے زید سے نکاح کر کے بہت بڑی قربانی دی تھی اور اس کی دلجوئی بھی مقصود تھی. مگر ڈر یہ تھا کہ پورے عرب کے مشرکین منافقین اس پر طعن و تشنیع کا طوفان برپا کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہو سے جو ہے نکاح کو حرام کہتے تھے اور خود جو ہے وہ بہو سے نکاح کر لیا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں سے جو ہے وہ نکاح جائز تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے بیک وقت میں نکاح جو ہے وہ جائز ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5واں والا نکاح کرتے تو یہ 5 ہو جاتے، تو یقیناً یہ 4 سے زیادہ ہو جاتا، کیونکہ اس سے پہلے سودا، عائشہ، حفصہ اور ام سلمہ آپ کے نکاح میں تھی. یعنی 4 خواتین پہلے ہی آپ کے نکاح میں تھی، اور اگر آپ 5واں کرتے تو پھر کفار کو جو ہے وہ موقع ملتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بناتے. تو اس معاملے میں پھر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ نازل فرمائی، یہ کہہ کے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، کہہ کے زیادہ بیویاں رکھنے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ چیز خاص ہے کہ ان نے 4 سے زیادہ وہ نکاح کر سکتے تھے، باقی لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، غرض اس قسم کی کئی باتوں کی اصلاح کرنا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین کے طوفان اٹھانے کے خوف کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے یہ ساری چیزیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے اس صورت کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ اے نبی، اللہ سے ڈر
اور کافروں اور منافقوں سے کہنا مت مان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح طور پر فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو پورا کیجیے اور کافروں اور منافقوں کی فکر نہیں کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری پھر چیزیں جو ہیں، یہ رسم و رواج جو ہیں، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ کر کے ان سارے رسم و رواج کا خاتمہ کیا، اور تاکہ یہ جو جہالت کی جتنی بھی رسمیں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس صورت میں خاص فرما دیا تھا کہ کسی کافر یا منافق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ سے ڈریں اور اس کا حکم مان کر ان جاہلیت کی تمام رسموں کا خاتمہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو تنبیہ کی کہ مؤثر ترین صورت اختیار فرمائی گئی ہے کہ جب یہ حکم سب سے بڑے شخص کو ہے تو دوسروں کے لیے اس کی تاکید اس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں سے ان کو بالکل ڈرنا نہیں ہے، ان کی فکر نہیں کرنی، ان کی جو ہے وہ آپ کو بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان سے ڈرے بغیر آپ نے یہ سارے کام پورے کرنے ہیں، منافقین کی فکر نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کے اندر جو ہے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مشرکین کفار جو تھے مکہ کے اور یہود اور منافقین سب میں جو ہے وہ مدینہ پر ایک حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی، اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سارے احکامات اس صورت کے اندر دیے ہیں کہ جاہلیت کے رسومات کو کیسے آپ نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سورہ احزاب کا مختصر تعارف، آپ لوگ اس کو سنیں اور اس کے جو ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ اس کو لکھیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سورہ احزاب کا ترجمہ سٹارٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، السلام علیکم۔